السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ آگے چلتے ہیں اور یہ پوری کہانی ہم سب کے لیے ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، اور جب انسان کو چھو جاتی ہے کوئی بھی تکلیف، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ means any kind of hurt. So it can be physical, mental, emotional, financial, in relationships، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اور مسا میم سین وہ آپ کو بتا رہے ہلکا سا بھی چھو جائے، دعا درارا درون ہے، ٹھیک ہے۔ ضرر کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ضرور بائی دا وے اسی روٹ سے نکلا، ٹھیک ہے۔ لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ ابھی چھوا ہی ہے تکلیف نے، تمہیں نہیں پتا تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرتا ہے؟ آیت نمبر 8 سورۃ الزمر ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ دعا ربہ منیبا الیہ۔ یہ کہانی نا میری آپ کی ہم سب کی کہانی ہے۔ دعا پکارنے لگتا ہے ربہ، اپنے رب کو۔ میں اور آپ سب کوئی ایسا ٹائم یاد کریں کہ ہماری نمازیں بیوٹیفل ہو گئی تھیں اور ہم اللہ کو پکار رہے تھے۔ دعا ربہ منیبا الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ منیبا کا لفظ نوب سے repeatedly turn towards someone or something، تو بار بار اس کی طرف پلٹنا۔ جب تکلیف ہوتی ہے نا تو منیبن ہمیں یہ بتا رہے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، because when the meaning contains the feeling of repeatedly یعنی بار بار، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نماز سے اٹھے تو بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، چل رہے ہیں تو بھی، لیٹے ہیں تو بھی، سوتے وقت بھی، نیند بھی نہیں آ رہی، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل ٹال دیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا خوّلہ نعمتا منہ کو بھی ہائی لائٹ کریں، اور خوّلہ نعمتا منہ یہ پورا حصہ،
پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے نعمت اس کی طرف سے، من ہو، کس کی ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. دین when Allah grants him any blessing from himself, but no sooner does he bestow on him his favor، جیسے ہی اللہ نے نعمت دی بھولنا شروع. خولا میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اہم ہے اس رکوع میں خاولام سے. خولا میں معنی ہوتی ہے کوئی ایسی چیز دینا جس کا خیال رکھنا پڑے، something that needs to be taken care of، ٹھیک ہے. اور خولا میں یہ معنی بھی ہوتے ہیں to be given a favor اور نعمہ and its ownership، یعنی نعمت ایسے دی کہ اس شخص کے حوالے کر دیا. مثلا سوچیں زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے مال کی کمی تھی، پھر رب نے ہاتھ کھلا کیا، اور یہ بہت ہوتا ہے، آپ ینگر ہوتے ہیں، آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے خرچنے کو، پھر پتہ نہیں ادھر سے ادھر سے ہر ایک کے لیے اللہ ڈفرنٹ ذرائع بناتا ہے، ہاتھ آپ کا کھلا ہو جاتا ہے. وہ آپ کی اب چیز ہے کیونکہ اللہ نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. مجھے اور آپ کو لگ یہی رہا ہے کہ یہ چیز اب میری ہے، کیونکہ امیجن کریں کوئی آپ کو بہت اچھی چیز دے پر کہے دیکھو یہ ایکچولی تمہاری نہیں ہے، میں جب چاہوں مانگ لوں. اللہ تعالیٰ اتنے رحیم کریم ہے، مطلب لٹرلی ہمیں دے دیتے ہیں اور ہم جیسے چاہے اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، چاہے گھر ہو، چاہے صحت ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اچھا، جب تکلیف چھوئی تو اللہ کو پکارا اور بار بار پکارا. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ فرشتے دعا مانگنے والے کی جب آواز آتی ہے نا وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ والی آواز تو پہلے کبھی سنی ہی نہیں. یعنی جب تکلیف آئی تب اللہ کی طرف اس تڑپ سے رجوع کیا، یا تو کوانٹٹی بھی یعنی پہلے اللہ کو پکارا ہی نہیں، یا کوالٹی جس طرح پکارا ہے تڑپ کے وہ والی آواز پہلے سنی ہی نہیں گئی ہے. ثم اذا خوله نعمتا منہ، اب خولا میں ایک دیکھیں یہ معنی بھی بتایا گیا ہے کہ جزا کے طور پہ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ وہ نعمت، وہ فضل کے طور پہ دے رہا ہے. فضل اور جزا میں کیا فرق ہے؟ اچھا اگر غور کریں تو کیونکہ اچھے عمل کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے، اس لیے ہر چیز ہی اللہ کا فضل ہے. لیکن جزا بیسکلی ہے کہ کچھ عمل کیا ہے اور اس کا ریوارڈ مل رہا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، آپ کو جو ملنا چاہیے تھا آپ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب نعمت مل گئی، نسیا ما کانا یدعو الیہ من قبل، بھول گیا جو تھا وہ پکارتا یا اللہ سے دعا کرتا اس سے پہلے. Then he forgets whom he had prayed to before، وہ بھول جاتا ہے جو تھا وہ پکارتا اس کی طرف اس سے پہلے. He forgets whom he was calling out to، وہ کیفیت ہی نہیں رہتی. جہاں مشکل ٹلی نماز کی وہ فیل گون. اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَمْدَادًا، اب یہاں بات سیریس ہو جاتی ہے. ند کیا ہے؟ نون دال سے ایکول ان اینی وے، وہ کسی دوسرے کو اللہ کا مقابل یا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. مثلاً وہ الحمدللہ چاہے کہہ بھی رہا ہے پر اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ صحت ملی ہے اس علاج سے. آف کورس اللہ نے سبب علاج کو بنایا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے سبب اس ڈاکٹر کو بنایا ہو، اصل دعا جس سے کی تھی اور اس نے وہ طریقے بنائے. ہم استخارہ بھی اسی لیے کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو کوئی طریقہ بنا دے، کوئی وسیلہ بنا دے. وہ وسیلہ بھی تو اللہ بناتا ہے. جب کبھی صحت کی دعا کریں اور صحت اللہ نے لکھی ہے نا اور وہ فضل دے رہا ہے صحت کا، تو آپ دیکھیں گے کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے گا، کوئی ایسی ٹریٹمنٹ مل جائے گی. ہم نے کبھی سوچا کتنی یہ اللہ تعالیٰ کے بہانے ہیں نا ہمیں صحت دینے کے یا ہمیں سروائیو کرانے کے. یہ صرف نہیں کہ دوائی مل جاتی ہے، the fact that we are able to go and buy a medicine، ہمیں جا کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا کہ میرا یہ بلڈ ٹیسٹ ہے، اس کے لیے خدا کے لیے مجھے پیسے دے دیں. یہ نعمتیں ہم نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں صرف وہ تکلیف نظر آ رہی ہے.
ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ میرے رب نے، اچھا اگر ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں، یا ہم آن لائن دیکھ رہے ہیں کسی بیماری کا علاج کیا ہے، یا ہمیں اویئرنیس آ گئی، یہ کہاں سے آئی؟ وہ فون یا وہ لیپ ٹاپ یا وہ چیز وہ میرے ہاتھ میں کہاں سے آئی جس پہ میں ریسرچ کر رہی ہوں؟ اللہ نے مجھے کوئی سبب بنایا نا کہ مجھے چیز ملے. یہ سمجھنا کہ یہ اسباب the means to an end are also from Allah. If they were not there, we could do nothing. ہیوملٹی صرف سر جھکا کے چلنا نہیں، ہیوملٹی اندر کی کیفیت ہے، یہ جاننا کہ ہر چیز رب کی طرف سے. یہ ہمارے ایمان کے 6 پلرز کا حصہ ہے، خیری شرری اندادا لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ بھٹکا دیں اس کے راستے سے. اب وہ جو شریک ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، تاکہ وہ بھٹکا دے اس کے راستے سے. ٹھیک ہے، thus misleading others from his way. خود بھی جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی پھر بھٹکاتا ہے. خود صحیح راستے پہ نہیں تو دوسروں کو بھی اسی راستے پہ، because misery loves company. ہم سب چاہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہی سب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت طریقہ دیا ہے، صحیح راہ پہ رہو اور کوشش کرو کہ دوسرے بھی اسی راستے پہ آئیں. یہی تو دعویٰ ہے. قل تمتع بکفرک قلیلا، کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے تھوڑا سا. Tell such people enjoy your disbelief for a little while. اچھا یہ جو قلیلہ ہے یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو آپ کی انگلش ٹرانسلیشن میں ہے ویری لٹل، وہ صحیح ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے because life is short. تو یعنی متا، اچھا متا کا لفظ جو ہے میم تا عین سے یہ آتا بھی ہے تھوڑے عرصے کا فائدہ، اس کے بعد فائدہ فنش. دوسرا معنی قلیلہ کا یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ زندگی تھوڑی ہے تو تھوڑا ہی عرصہ تم فائدہ اٹھا سکو گے. دوسرا ہے the quantity of joy compared to آخرہ is very little. So quantity and quality of joy کی بھی بات ہو رہی ہے. إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ, certainly you will be of the inmates of hellfire. بے شک تم آگ کے ساتھیوں میں سے ہوگے. تو ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ صحیح راستہ ہو یا غلط اس میں پھر ساتھی ہوتے ہیں. آیت نمبر 9، امن ہوا قانت، بے شک وہ جو فرما بردار ہے، اور who is the one obedient، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرما بردار. دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں مستقل فرما برداری کے معنی ہوتے ہیں کہ وقتی نہیں، مستقل. کیا وہ شخص جو فرما برداری کرتا ہے اللہ کی، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، سجدے کرتے ہوئے، او وقائمن، اور قیام کی حالت میں، یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. بیوٹیفل آیت، lot of things to learn over here. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے. اب 2 کیریکٹرز آپ کو اور مجھے اس آیت میں بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کیریکٹر ہے جو قنوت کی حالت میں، تو ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی فرما برداری مستقل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ایکشنز عبادت بتایا گیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ سیزنلی ایمان لے آتا ہے، وہ مستقل قنوت کی حالت میں. اور جو رات کی نماز ہے نا، اس سے نیت کے اخلاص کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ خاص کہا گیا آنا اللیل، آنا ٹائم پیریڈز، آورز، لٹرلی آپ اسے 60 منٹ کا گھنٹہ مت سمجھیں، مطلب جنرلی ایک ٹائم پیریڈ بتایا گیا، ایک کردار ہے. ٹھیک ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہے اور قیام کی حالت میں رہتا ہے، یہ تو اس کی عبادت ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں یحذر الآخرہ، اسے آخرت کا بڑا خوف ہے.
مومن کا جو مورل کمپس ہے نا وہ آخرت پر یقین سے طے ہوتا ہے. جہاں آخرت پر یقین نہیں ہوتا، تو ہم نے بات کی تھی نا کہ ایسی توحید جس میں اللہ کی طلب ہو، جو امام ابن تیمیہ کا میں آپ کو بتا رہی تھی. جب اللہ کی طلب ہوتی ہے تو ہر لمحے مومن کو احساس ہوتا ہے کہ آخرت میں میری جواب دہی ہے. اور حذر خوف ہے نا، سو دس پرسن از cautious. حذر یعنی when you're afraid of something and you are very cautious that I have to be careful about this particular thing. يحذر الآخرہ. اچھا ایک طرف ڈر آ گیا، ٹھیک ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی. تو خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. There's hope and fear. And حذر particularly is fear that is tinted with precaution. ٹھیک ہے، حذر وہ خوف ہے جس میں احتیاط کا پہلو شامل ہے. اب پھر شرعی آیات آ گئی. ہر وہ چیز جو شخص آخرت کا ڈر رکھتا ہے وہ ہر وہ چیز اوائڈ کرے گا جس سے اس کو ڈر ہو کہ آخرت میں مجھے سزا نہ مل جائے. یحذر الآخرہ. تو کوشن انگریزی میں کہتے ہیں ٹو err on the side of caution. آپ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. اپوزٹ جینڈر سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط کرے گی مومن عورت، اینڈ وائسی ورسا مومن مرد جو ہے وہ نامحرم عورت سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط کرے گا. بات اگر ضرورت کی کریں گے بھی، یا بات اگر کر بھی رہے ہیں، there'll be a line جو آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتے. کمانے نکلے تو احتیاط کریں گے کہیں یہ کمانے کا طریقہ حرام میں نہ شامل ہوتا ہوں تو میں اس کے قریب ہی نہ جاؤں. ٹھیک ہے، یہ حذر ہے. ٹی وی دیکھیں گے تو ایسی چیز دیکھنے میں احتیاط کریں گے جس سے اللہ نہ کرے غلط جذبات. یحذر الآخرہ should explain why music is a problem in our deen. Why very exaggerated love poetry might be a problem. Hither means you are erring on the side of caution. آپ بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. مینز اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں چیز میرے اندر کے جذبات کو اوپر نیچے کرتی تو میں اس سے دور ہی ٹھیک ہوں. Why go close to the fire. یحذر الآخرہ، مگر کیونکہ یہ مومن ہے اور یہ متقی ہے کہ اس کی پورا جو کیریکٹر ہے قانت ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے ہوئے، بس صرف اللہ کے خوف میں نہیں مبتلا. یہاں اور آپ دیکھیں گے اگلی آیت انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ٹائم سٹارٹ کریں گے، وہاں پر ہے آیت 10 میں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. وہاں تقوی کی بات آ جائے گی فوراً اس آیت کے بعد. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا تقوی کے بارے میں مختلف صحابہ یا انبیاء نے کیا کہا ہے ہم یہ والی بات دیکھ لیتے ہیں. زہد الکبیر للبیہقی میں یہ روایت آتی ہے. داود الطائی رحمہ اللہ said, a servant does not leave the disgrace of disobedience to the honor of righteousness, except that he will be enriched without wealth, he will be strengthened without a tribe, and he will be entertained without company. داود الطائی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کی شرمندگی یا بے عزتی چھوڑ کر تقوی کی عزت کو اختیار کرتا ہے. الا عزت تقوی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی ضلالت، عربی والی ضلالت چھوڑ کر جب وہ تقوی کی عزت کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کو الا اغناہ بلا مال، اللہ اسے غنی کر دے گا مال کے بغیر. وَأَعِزَّهُ بِلَا عَشِيرَةٍ، اور اللہ تعالیٰ اسے مضبوط کر دے گا جیسے ایک اسٹرانگ آپ کا کلاؤٹ ہوتا ہے نا یا ٹرائب ہوتا ہے، آپ کے قبیلے یا فیملی کی سپورٹ، عشیرہ کی سپورٹ کے بغیر بھی اللہ آپ کو بہت طاقت دے دے گا. وَآنَسَهُ بِلَا أَنِيسٍ،
اور اللہ آپ کو انسیت اور کمپنی عطا کرے گا اگر آپ اکیلے ہوں تو بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ Whoever fears Allah does not vent his anger, and whoever is mindful of Allah does not do whatever he desires. یہ زہد ابی داود میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنا غصہ نہیں نکالتا کہ وہ اپنے غصے کو نکالے دوسروں پر. اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ ہر وہ چیز نہیں کرتا جس کے اس کا دل چاہے. وَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ لَمْ يَصْنَعْ مَا يُرِيدُ. ہر وہ چیز نہیں کرنے لگ جاتا ما یرید جو اس کا دل چاہ رہا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے. جیسے ابن مسعود کے المعجم الکبیر میں یہ کوٹیشن آتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ said, "It is enough sin for a man to get angry when he is told to fear Allah. كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ غَضِبَ." ایک شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب اس سے کہا جائے اللہ کا تقوی اختیار کرو تو وہ غصے میں آ جائے. طلق ابن حبیب کہتے ہیں رحمہ اللہ، God fearing righteousness is to act in obedience to Allah upon a light from Allah, hoping in the mercy of Allah. God fearing righteousness is to abandon disobedience to Allah upon a light from Allah, fearing the punishment of Allah. اور یہ کوٹیشن جو ہے اس کو بہت غور سے سمجھیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں عمل کرنا شروع ہو جائیں، علی نور من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک نور پر. یعنی نور کیا ہے؟ قرآن یا ہدایت. ٹھیک ہے، تو جب یہ ہدایت آئے تو اللہ کی فرما برداری کریں، ہوپنگ ان دا مرسی آف اللہ، رجاء رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، بالکل جو اس آیت میں بات کی گئی ہے. وَالتَّقْوَى تَرْكُ مَعْصِيَةِ اللہ، اور تقوی یہ بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اس کو ناراض کرنے کے گناہوں کے کام چھوڑ دیے جائیں. علی نور من اللہ، اور کس وجہ سے؟ خیفۃ عقاب اللہ، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے. تو یہ جو ہے نا، یہ بیچ کا ہے، امید بھی رہے گی اور خوف بھی رہے گا، اور اس خوف کی وجہ سے ایک ایک کر کے اللہ کی ناراضگی کے کام چھٹنا شروع ہو جائیں. A man said to Abu Hurairah radiallahu anhu, "What is God-fearing mindfulness?" Abu Hurairah said, "Have you ever taken a thorny path?" Abu Hurairah نے کہا کیا تم نے کبھی کانٹوں والا یا کانٹوں والے درختوں یا پیڑوں وہ راستہ اختیار کیا یا کانٹوں والا راستہ؟ اس نے کہا ہاں. ابو ہریرہ said, "What did you do?" تم نے کیا کیا؟ اس شخص نے کہا if I saw thorns I would avoid them, pass over them or stop short of them. یعنی میں کانٹوں سے پھر بچ بچ کے چلا. ابو ہریرہ said that is God fearing mindfulness. قال ذاك التقوى، یہی تو تقوی ہے. کانسٹنٹلی خیال رکھا جائے کہ مجھ سے یہ نہ ہو گیا ہو، یہ چیز اللہ کی مرضی کی ہے یا یہ چیز اللہ کی مرضی کی نہیں ہے. یہ جو کانشیسنس ہے نا، یہی تقوی ہے. اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے. تو وہ ہوپ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ فیئر بھی ہے. پھر دیکھیں یہ جو حصہ ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہاں سے قل کا سلسلہ شروع ہوگا، اگلی کئی آیات تک قل آ رہا ہوگا. اور جب بھی قل پڑھیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا قل پڑھ لو، وہ موضعتین ہے. ٹھیک ہے، قل موسٹلی جہاں قرآن پاک میں آیا ہے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پروکلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is being told to say something. So that's where قل comes mostly in the Quran. مثلا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک، وہ اللہ ایک. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہ والی جو بات ہے نا کہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں. ہر وہ شخص پھر آ جاتا ہے اس ڈسکشن میں جس کا علم
اور یہ العلم کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے دین کا علم، اور جتنا دین کا علم بڑھتا جائے اس سے ظاہر ہے پھر تقویٰ بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب یہ پوچھا گیا کہ مدینہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو جواب یہ ملا جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی طے کر سکتے ہیں، بٹ اگر جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ عملی طور پر ہمیں توحید کی طرف لے جا رہا ہے، وہ عملی طور پر ہمارے لیے چینجز کاز کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو کیٹیگریز، ٹھیک ہے، پیچھے ایک دیکھیں آیت 8 میں کیٹیگری اصحاب النار والی آئی، ٹھیک ہے، پھر قانت، یحذر الاخرہ، یرجو رحمت ربی، تو متقی کی کیٹیگری آئی۔ اب علم ایک دم سے آ گیا جبکہ پیچھے علم کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ جو نور والی بات میں نے اس آپ کو روایت میں بتائی کہ اللہ کی طرف سے نور ہے، یہ جو علم ہے یہی وہ نور ہے، اور اس علم کے رکھنے والے اور اس علم کے نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ہے نا، چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اب ان کا عمل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس علم کو کتنا سیریسلی لیا، کیونکہ جو کہا گیا نا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ یہاں علم والوں کا سٹیٹس بھی بتایا گیا ہے، ان کی ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے، علم کی سپیریورٹی یا علم کی اہمیت بھی بتائی گئی، اور رب تعالیٰ میں کی رحمت میں امید رکھنا اور رب تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ بھی اس علم ہی کے نتیجے میں آئے گا۔ یہی علم ہمیں گناہوں سے دور لے کے جائے گا، یہی علم ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب عطا کرے گا۔ سورۃ یونس کی آیہ نمبر 12 میں جو بات کی گئی تھی وہ پیچھے جو منیب اور نسیہ والی بات تھی وہ آئی۔ یہ بھی علم ڈیسائیڈ کرتا ہے، جب کانسٹنٹ اس علم سے تعلق ہوتا ہے تو انسان تکلیف کے وقت بھی اللہ کو پکارتا ہے، لیکن انسان خوشی کے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور رب تعالیٰ سے جڑ کر رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ صدقہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ کون سا صدقہ پسند کیا گیا ہے؟ وہ صدقہ جو اس وقت دیا جائے جب کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ صدقہ جس سے انسان کو بہت محبت ہو، یعنی اپنی کوئی ایسی چیز دی جس سے بہت محبت تھی۔ یہ حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، امام عبد بن حمید recorded in his musnad from Anas رضی اللہ عنہ, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم entered upon a man who was dying. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص پر داخل ہوئے جس کی موت کا وقت قریب تھا۔ He said to him, کیفا تجدک، how do you feel، کیا حال ہے تمہارا؟ اس مرتے ہوئے شخص نے جو موت کے قریب تھا اس نے کہا I am both afraid and hopeful، میں ڈرا ہوا بھی ہوں اور مجھے بہت امید بھی ہے۔ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا، these do not coexist in a person's heart at times as such as this، یعنی یہ دو چیزیں خوف اور امید ایک دل میں نہیں جمع ہوتی کسی بندے کے ایسے کسی موقع پر، but Allah will give him what he hopes for and protect him from that which he fears، مگر یہ کہ اللہ اسے وہ عطا کرے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور اسے اس سے بچائے گا جس سے وہ خوف زدہ۔ ترمذی، النسائی اور ابن ماجہ میں بھی حدیث آئی ہے۔ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک رحم ہم پہ فرمائے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ علم آنے سے پہلے اور بعد میری زندگی میں پریکٹیکلی چینجز کیا ہیں، کیا چیزیں اب ہیں جو پہلے نہیں تھیں، کیا چیزیں نہیں ہیں جو پہلے تھیں، عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر علم کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے، اور علم کا پھر عمل سے کیا تعلق ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اور پھر یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، حدیث میں ہمیں پتہ چلا ہے یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقہ یا فہم یا سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ in fact none will take heed except the people of understanding۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اولو الالباب ہوں،
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن کا عمل اللہ کی مرضی اور رضا کے مطابق ہو جائے. جیسے جیسے ہم علم کی سیڑھیاں چڑھیں اتنا ہی ہم اللہ کی رضا کے کام کریں. ہم بچ کے رہیں ان کاموں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہم ان کاموں کی طرف جائیں دل کی خوشی کے ساتھ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو اللہ کی رضا عطا فرمائے، عفو عطا فرمائے، عافیہ عطا فرمائے دنیا میں اور آخرت میں، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.